بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین لے کر حاضر ہیں پروگرام کا نام ہے بچے اور بڑے۔ بچے اور بڑے پروگرام میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بہت ساری اچھی باتیں بھی سکھاتے ہیں۔ یہاں پر موجود بچے ان گیسٹ سے سوالات کرتے ہیں، کبھی گیسٹ بچوں سے سوالات کرتے ہیں، تو یوں اس پروگرام میں ایک مزیدار موسم رہا کرتا ہے اور ایک مزیدار طریقے سے سوالات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کبھی بچوں کی باری ہوتی ہے سوالات کرنے کی کہ وہ گیسٹ جو موجود ہوتے ہیں جو کہ مدنی بھی ہوتے ہیں، عالم دین بھی ہوتے ہیں، ان سے اچھی باتیں سیکھیں، ان سے مزے کی باتیں سیکھیں۔ اور کبھی گیسٹ جو ہے بچوں سے سوالات کرتے ہیں تاکہ بچوں کا بھی کچھ نہ کچھ امتحان لے لیا جائے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ دونوں ٹیمیں برابر پارٹیسپیٹ کریں تاکہ یہاں پر آنے والے بچے بھی اچھے طریقے سے پروگرام میں ایکٹیو رہ سکیں۔ تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ الکریم بہت کچھ نیا اور بہت کچھ انفارمیٹیو آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہمارے ساتھ ہر بار کی طرح آج بھی ایک گیسٹ موجود ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ مدنی چینل عربی میں اپنی خدمات کو سر انجام دیتے ہیں اور مدنی چینل اردو میں ایز اے مبلغ بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض احمد مدنی صاحب۔ انشاءاللہ الکریم ان سے آج کے پروگرام میں اچھی باتیں سیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ خیریت سے؟ الحمدللہ اللہ کرم خیریت سے۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ فیاض بھائی میں نے کچھ تعارف میں کوتاہی رکھ دی ہو تو آپ بتا دیں۔ نہیں کوئی تعارف کوئی خاص ہے ہی نہیں، بس یہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی میں میں کچھ خدمات سر انجام دینے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں مارننگ میں الحمدللہ مدنی چینل عربک میں ایز اے کنٹینٹ رائٹر الحمدللہ کام کر رہا ہوں، اور جو ہے نا ایوننگ میں جامعۃ المدینہ میں تدریس کرتا ہوں۔ جامعۃ المدینہ کی نائٹ کلاسز ہوتی ہیں، تو الحمدللہ وہاں میں جو ہے تدریس کے منصب پر الحمدللہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ مدنی چینل اور اس کے علاوہ الحمدللہ مدنی چینل اردو میں ایز اے مبلغ الحمدللہ سعادت حاصل ہوتی رہتی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ان کا کچھ مختصر تعارف ہے کہ آج ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ان سے کچھ نہ کچھ اچھی باتیں بھی سیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے۔ یہاں پر موجود بچے ان سے سوالات بھی کریں گے اور یہ انشاءاللہ الکریم ان بچوں کے جو سوالات ہوں گے ان کے اچھے طریقے سے جوابات بھی دیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، پروگرام کو شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے۔ ہمارے ساتھ تلاوت قرآن کریم کے لیے موجود ہیں محمد ہمایوں اتاری۔ انشاءاللہ الکریم ان سے آج تلاوت قرآن کریم سنیں گے۔ جی ہمایوں بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اولئک اصحاب المیمنہ، والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، علیہم نار مؤصدہ۔ صدق اللہ العظیم۔
ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز میں انہوں نے تلاوت قرآن کریم کی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرش بندیشہ کے ناظرین، آئیے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 1000 بار، کتنی بار؟ 1000 بار. جو مجھ پر 1000 بار درود پاک بھیجتا ہے جنت کے دروازے پر وہ میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملائے ہوئے ہوگا. سبحان اللہ. 1000 بار درود پاک پڑھنے کی کتنی پیاری فضیلت ہے کہ جنت کے دروازے پہ پیارا آقا فرماتے ہیں کہ وہ میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملائے ہوئے ہوگا. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب پیارا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوشش یہی کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں. 1000 بار بھی ایک عدد ہے، مگر اس کے آگے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. 1200 بار، 1500 بار. اس سال 1500 بار جشن ولادت ہم نے منایا ہے، تو اسی مناسبت سے روزانہ کی بنیاد پہ 1500 بار درود پاک پڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ الکریم یہ ہدف مشکل نہیں ہے. درود پاک وہ عمل ہے کہ جو چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو آپ پڑھیں گے. انشاءاللہ الکریم یہ ہدف بھی مکمل ہو جائے گا، آپ کے دیگر کام بھی اچھے ہو جائیں گے اور آپ کی فضول گفتگو کی عادت بھی کم ہو جائے گی. تو پیارے بچوں اور کرش بندیشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچے اور بڑے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالرحمن بھائی. انشاءاللہ الکریم وہ ہمیں بہت ہی پیارا ایک کلام سنانے جانے ہیں. جی. سن لو خدا کے واسطے گدا کی، سن لو خدا کے واسطے گدا کی، یہ عرض ہے حضور بڑے گدا کی، ان کے گدا کے در بادشاہ کی جیسے وہ بادشاہ کے در پر گدا کی، سن لو خدا کے واسطے گدا کی. کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی، کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی، سن لو خدا کے سے اپنے گدا کی عرض دامن بھریں گے ڈولے
گدا کی یہ عرض ہے حضور بڑے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کریم ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضر نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین پیارے بچوں، یہ پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ گیسٹ بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اب بچوں کی باری ہے، کچھ وہ گیسٹ سے سوالات کریں گے، دیکھتے ہیں کہ جو ہے ہمیں کتنے اچھی باتیں اس سیگمنٹ میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ جی شروع کرتے ہیں سیگمنٹ گیسٹ سے سوالات۔ پہلا سوال آپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسان ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بچے وقت کی پابندی کس طرح کر سکتے ہیں؟ جی بڑا اچھا سوال ہے کہ وقت کی پابندی کس طرح کریں، اور یاد رہے وہ بچے کامیاب ہوتے ہیں ہمیشہ کہ جو وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ اور وقت کی پابندی آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا کوئی اسکیجول بنائیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ آپ نے صبح اٹھنا کس ٹائم ہے، آپ کا کوئی وقت ہونا چاہیے اس کے لیے، اور آپ اسکول کی تیاری کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اسکول کی ٹائمنگ اگر 8 بجے کی ہے، آپ 8 بجے اٹھیں گے تو آپ پہنچ نہیں پائیں گے۔ تو آپ نے اس کو اس طرح تیار کرنا ہوگا کہ آپ اسکول کے ٹائم سے پہلے اٹھیں، اپنی تیاری کریں اور بالکل ریڈی رہیں اور ٹائم پر آپ اسکول پہنچیں۔ اور اس کے بعد آپ نے گھر پہ آنا ہے تو گھر پہ آ کر آپ نے کھانے کی تیاری کرنی ہوگی، پھر اپنے ہوم ورک کرنا ہوگا۔ تو اسکیجول بنائیں اور سارے کاموں کو ایک ترتیب سے رکھیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں، اور والدین جو آپ کو کہیں اس کی آپ ان کی بات مانیں، تو انشاءاللہ اس طرح وقت کی پابندی ہوگی۔ اور دوسری بات نماز والی کہ آپ نماز وقت پر ادا کریں گے انشاءاللہ عز و جل، تو اس کی برکت سے آپ کے کام بھی کیا ہوں گے، مینیج ہوں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ پوری رات سوتے نہیں ہیں، صبح اٹھنی بات ہے تو پھر ظاہر سی بات، جی صبح آپ نے اسکول جب جانا ہی ہے تو پھر آپ کے ذہن میں یہ بات ہونا کہ میں نے صبح اسکول جانا ہے تو مجھے جلدی سونا بھی ہوگا، ورنہ آپ لیٹ سوئیں گے تو جلدی اٹھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں نے کہا نا آپ اسکیجول بنائیں اور رات آپ اس ٹائم سوئیں کہ جس پر آپ صبح جو ہے بہت جلدی اٹھ کر اپنی تیاری کر کے اسکول جا سکتے ہوں، تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی سمجھیں کہ پریشانی نہ آئے۔ آپ اسکول لیٹ جائیں گے تو ٹیچر آپ کو پریشان کیا کریں گے، وہ آپ کو ڈانٹیں گے کہ آپ لیٹ کیوں ہوئے۔ اور اسی طرح آپ اگر گھر والوں کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کے والدین پیرنٹس پریشان ہوں گے، اور اس طرح یہ ہوگا آپ خود پریشان ہوں گے اور دوسروں کو پریشان کریں گے۔ تو جلدی سونا چاہیے، صبح جلدی اٹھنا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل اس طرح وقت مینیج ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وقت کی قدر جو کرتا ہے وقت اس کی قدر کرتا ہے۔ یہ جملہ تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ وقت کی قدر نہیں کریں گے تو آپ کی بھی قدر پھر نہیں ہوگی۔ چلیں بھائی، کون دوسرا سوال کریں گے؟ آپ کریں۔ میرا نام عبد الحاجی ہے۔ میرا آج آپ سے سوال ہے، کیا جانوروں کی بددعائیں قبول ہوتی ہیں؟ جی بالکل، جانوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ جانوروں پر ظلم کرنے سے اگر وہ بد دعا کریں تو ان کی بد دعا قبول ہوتی ہے، اور جانوروں پر جو ہے نا ظلم کرنا یہ انسانوں پر ظلم کرنے سے زیادہ ایک بری چیز ہے۔ آپ انسان پر کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے نا، اور جانور بے زبان ہوتے ہیں تو وہ اپنا بدلہ آپ سے لے نہیں سکتے۔ ہر جانور نہیں لے سکتا، لیکن کچھ جانور وہ بہت اچھا بدلہ لے سکتے ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جانور کو تنگ کریں اور اس پر ظلم کریں تو وہ ریئیکٹ کرے اور اس کا آپ کو نقصان ہو۔ اور انسان کے مزاج کو سمجھتا ہے، تو جانوروں کو ظاہر ہے ان کو بھی کسی چیز سے انسیت ہوتی ہے، کسی چیز سے کوئی نفرت ہوتی ہے، تو پھر ان کو آپ چھیڑیں گے، ان پہ ظلم کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ہمیں نقصان بھی ہو، تو بچنا چاہیے۔ اور اگر کسی نے ظلم کیا تو یہ ہے کہ اس کا جو ہے نا اس کا گناہ وہ بہت سخت ہے، اور انسان پر ظلم کرنے سے زیادہ سخت ہے، وہ بچنا چاہیے اس کام سے۔ جی جانوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تو کوئی تنگ کرے تو ہم زبان والے لوگ ہیں، ہم بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو ہم کسی اور سے اپنا درد بیان کر سکتے ہیں، مگر وہ جانور ہیں، وہ بے زبان ہیں، وہ کسی سے درد اپنا بیان نہیں کر سکتے، وہ بے زبان جانور ہیں۔ پھر جو ہے اپنا ہمیں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، تو پھر تو ایک جانور پر ظلم کرنے کی اس سے زیادہ وعیدات ہوں گی۔ آپ جی رمضان بھائی دیکھیں جو عید اضحیٰ کا موقع ہوتا ہے نا، عید الاضحیٰ کا،
بچے جانوروں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اس کو مذاق اور تفریح والا ماحول لیا ہوا ہوتا ہے، اور ہر بندہ گھر میں جو بھی فری ہوتا ہے گویا کہ وہ جا کے جانوروں کے ساتھ کھیلنا اسٹارٹ کر دیتا ہے۔ تو وہ جانور ہیں اور وہ ظاہر سی بات ہے جس طرح انسان کو آرام چاہیے، اس کا کچھ خیال رکھا جاتا ہے، تو جانوروں کا بھی اس طرح خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر ہم نہیں رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ بعض اوقات پھر ہوتا یہ ہے کہ جانور بھی بدک جاتے ہیں اور بچوں کو نقصان دے دیتے ہیں وہ، تو اس کی وجہ ہم لوگ ہوتے ہیں کہ ہم ان کا خیال نہیں کرتے اور ہم ان پر گویا کہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے بظاہر وہ کھیلنا ہوتا ہے، لیکن جانوروں کے ساتھ کھیلنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ان سے آپ پیار کریں، شفقت سے آپ ان پہ ہاتھ پھیریں، وہ بھی سوچ سمجھ کے والدین کے ساتھ جا کر۔ اور اگر اس طرح ہم ان کا لحاظ نہیں کریں گے اور جب چاہیں گے ان کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو ریئیکشن غلط آ سکتا ہے ان کا، اور اس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یہ تو ایک خاص موقع کے جانور ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جیسے دیکھا جاتا ہے بلی ہے، یا پھر آپ دیکھ لیں گلی گلی میں آپ کو کتے وغیرہ ایسے جانور بھی مل جائیں گے، ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں دکھ گئی بلی، دکھ گئی، پتھر اٹھا کے مارنا ہے، نہیں کیوں مارنا ہے؟ بہت بری بات ہے۔ اور دیکھیں اسلام میں، دین اسلام میں ہمیں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، اللہ رب العالمین تم پر رحم کرے گا۔ اور جانور جو آپ کو ایذا نہیں پہنچاتے، وہ جانور جو آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے، ان پر ظلم کرنا، ان کو کسی طرح کی اذیت دینا، یہ بالکل بھی روا نہیں ہے ہمارے اسلام میں، اور یہ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر اس کام سے بچنا چاہیے۔ ہاں جو تکلیف دیتے ہیں تو ان کا حکم یہ ہے کہ آپ اذیت دور کرنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے آپ ان کو مار سکتے ہیں، اس کی بھی کنڈیشنز ہیں۔ تو یہ مطلق نہیں ہے کہ آپ جانوروں کو مارنا اسٹارٹ کر دیں، بچنا چاہیے، بے زبان ہوتے ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے سے ہمیشہ بچنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی ایسی صورت ہو کہ آپ کو ان سے نقصان ہو، پھر اس کی کوئی صورت نکل سکتی ہے جواز کی کہ اس کو مارا جا سکتا ہے۔ چلیں، ظلم نہیں کرنا ہے کسی پر بھی، چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ بالکل 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 صحیح بات ہے۔ پیارے بچوں اور مدنی کے ناظرین، ماشاءاللہ گیسٹ سے بہت سارے اچھے اچھے سوالات ہوئے اور یہاں پر گیسٹ نے بہت اچھے اچھے جوابات بھی دیے ہمارے ماشاءاللہ فیاض احمد صاحب نے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے اس کا آج کا ٹاپک ہے 1000 سال پرانا خط۔ کیا عنوان ہے؟ 1000 سال پرانا 1000 سال خط۔ پرانا خط۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک ایسے خط کے بارے میں سننے جا رہے ہیں جو آج سے تقریباً 2500 سال پہلے لکھا گیا تھا، اور یہ خط لکھنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام طبہ حمیری تھا۔ یہ یمن کا بادشاہ تھا اور یمنی زبان میں بادشاہ کو طبہ کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ طبہ اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ سیر کے لیے نکلا، جس میں ہزاروں پیدل چلنے والے، ہزاروں گھڑ سوار، سپاہی اور وزیر شامل تھے، اور جس شہر سے طبہ کا یہ قافلہ گزرتا، اس شہر کے لوگ اتنا بڑا رعبدار قافلہ دیکھ کر بہت عزت و احترام سے پیش آتے۔ سفر کے دوران بادشاہ ہر شہر سے 10 عالم دین اپنے قافلے میں شامل کرتا۔ اب بچوں، یہ قافلہ جب مکہ شریف پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس شہر کے لوگ بادشاہ کو کوئی خاص رسپانس نہیں دے رہے۔ بادشاہ سفر کرتا ہوا آ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ہر جگہ مجھے بڑی لوگ عزت دے رہے تھے، لیکن مکے میں کوئی خاص لوگ عزت نہیں دے رہے اس کو۔ تو اس پر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا کہ یہاں کے لوگ ایک خاص گھر کی بہت عزت کرتے ہیں، اور مکے میں خاص گھر کون سا ہے؟ وہ کعبہ شریف۔ پیارے بچوں، وزیر کی بات سن کر بادشاہ نے دل میں برا ارادہ کیا، وہ اس شہر کے لوگوں کو مار ڈالے گا اور کعبہ شریف کو بھی گرا دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن جیسے ہی اس نے ارادہ کیا، اللہ پاک نے اسے ایک خطرناک بیماری میں مبتلا کیا۔ نہ کوئی حکیم علاج کر سکا، نہ کوئی دوا کام آئی۔ پھر ایک عالم دین اس کے پاس آئے اور فرمایا، اے بادشاہ، سچ سچ بتاؤ، کعبہ شریف کے بارے میں تمہارے دل میں کیا خیالات ہیں؟ عالم صاحب کی بات سن کر بادشاہ نے اپنے سارے برے خیالات اس عالم دین کو بتائے۔
جسے سن کر وہ عالم دین کہنے لگے کہ تمہاری بیماری تمہارے برے ارادے کی وجہ سے، اپنے دل سے یہ خیال نکالو۔ طبا نے فوراً توبہ کی اور دل سے کعبہ معظمہ کی تعظیم کرنے لگا۔ جب اس نے یہ کیا تو اللہ رب العالمین نے اس بادشاہ کو شفا عطا فرما دی۔ یہ دیکھ کر طبا ایمان لایا اور پھر اس نے کعبہ شریفہ کی تعظیم کے لیے 7 غلاف بھی تیار کروائے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کعبہ معظمہ پر اس سے پہلے کبھی بھی غلاف نہیں چڑھایا گیا تھا۔ یہی وہ طبا حمیری بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا، اور یوں طبا جو ہے کعبہ شریف پر سب سے پہلے غلاف چڑھانے والا بادشاہ بن گیا۔ پھر وہ مدینہ منورہ کے علاقے میں پہنچا جہاں ابھی لوگ آباد نہیں تھے۔ وہاں اس کے ساتھ 4000 علماء تھے۔ ان میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، کیونکہ یہاں پر نبی آخر الزمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے اسی جگہ تشریف لائیں گے۔ علماء کرام کی یہ بات سن کر بادشاہ نے خود بھی ان علماء کرام کے ساتھ 1 سال تک اسی شہر میں قیام کا ارادہ کر لیا، اس خیال سے کہ اسی سال میں پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا۔ پھر بادشاہ نے 400 علماء کرام کے رہنے کے لیے گھر بنوائے، ان کی شادیاں کروائیں اور خوب مال و دولت بھی دیا۔ پھر 1 سال انتظار کے بعد بادشاہ نے جب جانے کا ارادہ کیا تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا، اور وہ خط یہ تھا: طبع الاول حمیر بن وردع کی طرف سے 2 جہاں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ خط اللہ کی امانت ہے، جس کو ملے وہ اس کے مالک تک پہنچائے۔ خط میں اس نے کیا لکھا؟ کہتا ہے: یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر اور قرآن پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں، آپ کے اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اور جو شریعت آپ لائیں گے اسے قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب قدیر کا انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن مجھے مت بھولیے گا، رب کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجیے گا، اور میں آپ کا فرما بردار امتی ہوں اور تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں۔ میں آپ اور آپ کے والد حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دین پر ہوں۔ خط لکھنے کے بعد طبا نے اس پر اپنی سنہری مہر لگائی اور وصیت کی کہ یہ خط حضور صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جائے۔ طبا کے انتقال کے 1000 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور مکہ شریف کو 53 سال نوازنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ اب بچوں، وہ خط انصار کے پاس محفوظ تھا جو طبا حمیری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ امانت ہے، جس کو ملے وہ اس کے مالک تک پہنچا دے۔ انصار نے وہ خط ابو لیلہ انصاری کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ابو لیلہ انصاری جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا: انت ابو لیلہ؟ عرض کی جی ہاں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: تمہارے پاس طبا بادشاہ کا خط ہے؟ یہ سنتے ہی ابو لیلہ حیران رہ گئے اور انہیں تعجب ہوا کہ یہ کون شخصیت ہیں جو میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرے یہاں آنے کا مقصد بھی انہیں معلوم ہے۔ اس لیے عرض کی: آپ کون ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، خط لاؤ۔
پھر وہ خط پیش کیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے فرمانے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پڑھا۔ جب خط سنا دیا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دفعہ ارشاد فرمایا، مرحباً بالاخ الصالح، مرحباً بالاخ الصالح، مرحباً بالاخ الصالح، یعنی نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچے اور گرس بندی کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچے اور بڑے کا وقت اختتام تک پہنچا۔ ماشاءاللہ فیاض بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ پیارے بچے اور گرس بندی کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام، ایک وقت میں 2 کام، آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔